احمد نگر بمبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر پہلے گوداوری دریا کے قریب بالکل الگ تھلگ جگہ پر واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح میں بھی کوئی بڑی صنعت یا بڑا شہر نہیں ہے۔ گوداوری دریا کی ایک نہر احمد نگر کے بالکل قریب سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ یہاں اونچے نیچے ٹیلوں، ریت، کیچڑ اور پانی کی موجودگی سے ٹینکوں کی ہر طرح کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ قریب 20-22 گھنٹے کے سفر کے بعد میں احمد نگر پہنچا اور ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ میرا اہم مسئلہ ان ممنوعہ حدود میں داخل ہونا تھا جہاں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر تھے۔ ٹریننگ کے علاقے میں داخل ہونا اول تو فضول تھا اور دوسرا تقریباً ناممکن۔ شام کو میں شہر میں گھومنے نکل گیا۔ میں نے سائیکل رکشہ لیا اور سارا شہر گھمانے کو کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی تھی وہاں چھاؤنی سے باہر شراب خانے تھے جہاں میں نے فوجی جوانوں کو اندر جاتے اور باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں ایک شراب خانے میں داخل ہوا اور وہاں مختلف ریجمنٹس کے نشان لگائے ہوئے فوجی موجود پائے۔ پاکستان میں ٹریننگ کے دوران چونکہ مجھے بھارت کے تمام ڈویژنز، بریگیڈز اور ریجمنٹس کے نشان ازبر کرائے گئے تھے، اس لیے میں نے فوراً ہی پہچان لیا کہ یہ سب مختلف ٹینک ریجمنٹس کے ہی نوجوان تھے۔ بھارت میں اس وقت فوجیوں کو ہر روز راشن میں 2 آؤنس شراب مفت ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ صرف 2 آؤنس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے چھاؤنی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں دیسی شراب ملتی تھی اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے۔ میں نے ان شراب خانے کے نشے میں جھومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں گلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس ہوٹل میں لوٹ آیا۔ اگلے دن میں 2IC اور EDOS کے دفتر میں گیا۔ دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ میری چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر میرے فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مجھے مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے ایڈوانس بھی جمع کروانا پڑے گا اور میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ بھی کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ دفتر کے کلرکوں وغیرہ سے گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر میں EDOS اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں 2IC سے رابطہ بڑھانا یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں خوش کرنا لازمی ہوگا، تب ہی مجھے کانٹریکٹ مل سکے گا۔ میں نے EDOS کے دفتر کے ایک ذرا زیادہ ہی کھلنڈرے قسم کے کلرک کو اپنے ہوٹل میں شام کو گپ شپ کرنے کے لیے اور اس کو خوش کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے بلایا۔ اس نے ہوٹل میں تو آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کئی ریڈ لائٹ ایریاز ایسے تھے جو فوجیوں کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھے اور FIU اور ملٹری پولیس کے فوجی ان ممنوعہ علاقوں میں فوجیوں کو پکڑنے کے لیے گھومتے پھرتے تھے۔ ایک فوجی کلرک کو شہر کے ایک ہوٹل میں ایک اجنبی سویلین کے ساتھ دیکھ کر وہ شک کر سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ پھر چھاؤنی کے باہر شراب خانوں میں سے کسی ایک پر مل لے۔ وہ مان گیا اور مجھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھا کر وہاں 8 بجے شام کو ملنے کا کہا۔ میں شام 7:45 سے بھی پہلے اس شراب خانے میں جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ دروازے سے اندر دیکھا تو وہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر اس کی ٹیبل پر گیا۔ اس نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر دے میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحوں میں اس نے رسمی سا احتجاج کیا جس پر میں نے کہا کہ تم فوجی ملازم پیشہ ہو، قلیل تنخواہ پانے والے ہو، جبکہ میں کاروباری آدمی ہوں۔ اس دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے، انہیں بھی میں نے اپنے ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس ہال میں مختلف ٹینک ریجمنٹس کے جوان اور NCO دکھائی دے رہے تھے جو بہت شور مچا رہے تھے اور مجھے ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی۔ میں خاصا چوکنا بھی تھا، لہٰذا اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور ہنسنے ہنسانے کے میں نے اپنے کام کی کوئی بات نہ کی۔ وہاں پر ہی معلوم ہوا کہ اس شہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے اور تمام شراب خانے رات 12 بجے لازمی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے سب کی پسند کا آرڈر بھی میں نے دیا اور جب ہم اٹھنے لگے تو وہ کم از کم 3 شراب کی بوتلیں پی چکے تھے۔ وہ اپنی ترنگ میں چھاؤنی کی طرف چل پڑے جبکہ میں نے ایک رکشے پر ہوٹل کی راہ لی۔ اگلے روز میں شام کو 7 بجے ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت شراب خانے میں خاصے گاہک تھے۔ گزشتہ رات کی بڑی ٹپ کی وجہ سے ویٹر نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے ایک خالی ٹیبل پر بٹھایا اور اسی عمدہ شراب کی بوتل لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھا اور ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر لڑکھڑایا اور گلاس ایک فوجی پر انڈیل دیا۔ اس ٹیبل پر 5 فوجی بیٹھے تھے، وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے معذرت کی، مسکرایا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولیں میں نے کہا کہ میں بمبئی سے آیا ہوں اور آپ کی چھاؤنی میں EDOS سے کاروباری سلسلے میں مل چکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، لیکن اب آپ 5 میرے مہمان ہیں۔ شرابی انداز میں نے بیرے کو میرے ٹیبل سے میری بوتل اور 2 مزید بوتلیں اسی ٹیبل پر لانے کو کہا۔
ہر جگہ پر نچلے رینک کے فوجی اور جوان عموماً بہت محدود سوچ رکھتے ہیں، اور پھر جب ADOS سے ملنے والا کاروباری شخص ایسے رینکس میں بے تکلفی سے بیٹھ جائے تو وہ خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو میرا مہمان بننے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے بے تکلفی سے انہیں یار یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک ختم ہو گئی اور خاصا دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ میرے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کا رخ اپنے چائے کے کاروبار اور پھر سابقہ مشرقی پاکستان سے چائے بھارت میں اسمگل ہونے کی طرف پھیرا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہماری فوج نے پاکستانی فوج سے ڈھاکہ میں ہتھیار کیوں ڈلوائے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ پورے مشرقی پاکستان پر ہی قبضہ کر لیتے، کم از کم اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب تو سچ ہو جاتا اور پھر ہمارے دیش کی سرحدوں میں بھی وسعت آ جاتی۔ اس کی بجائے آپ 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ اب پتہ نہیں پاکستان انہیں واپس لے گا بھی یا نہیں، اب تو وہ ہم پر محض خوراک وغیرہ کا بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک ذرا سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولا، صاحب ہم نقصان میں ہرگز نہیں بلکہ بہت فائدے میں ہیں۔ 90,000 پاکستانی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ اس شکست سے باقی ماندہ مغربی پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور اب ہم آپ کو بہت جلد دکھائیں گے کہ یہ بچا کچا پاکستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ میں اجنالے کا رہنے والا ہوں اور 9 سال سے ٹینک ریجمنٹ میں ہوں۔ ہم شرنارتی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سورگ باسی پتا جی بھی فوجی تھے اور 65 کی جنگ میں امر ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پوربی پاکستان کے مقابلے میں پچھمی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ پچھمی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ہے۔ آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 میں بھی پچھمی پاکستان میں جنگ لڑی تھی، یہ سوچ کے کہ اٹک تک افغانستان آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا اور اپنے بارڈر سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالہ تک کا علاقہ فتح کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات، میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تیا پانچا کر دیں گی۔ پاکستان کی فوجیں ایک وقت میں 3 جگہوں پر نہیں لڑ سکتی۔ اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات ہے اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے وہاں پر لڑنا اور اسے فتح کرنا بہت مشکل ہے۔ برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو ایسے وقت پر ہماری مدد کرے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم نے انہیں اپنے دیش میں لے آئے۔ پوربی پاکستان مطلب کہ بنگلہ دیش سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا، اور پھر مجیب کی حکومت ہے وہاں پر جو ہمارے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اب پچھمی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ ان کے 90,000 مسلح فوجی ہم پہلے ہی ہماری قید میں۔ ان قریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر بھی سنائیں گے۔ غرض یہ کہ شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کو تمہارے سورگواسی پتا جی کے کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تو تم نے اتنی آسانی سے کیسے فتح کر لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس ملک کا صدر شرابی کبابی زانی ہو، ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رقیہ ہاسٹل کی لڑکیوں کو جبرن اٹھواتا ہو، جس کی بنا پر 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے 2 مالے کی بلڈنگ سے چھلانگ مار کر خودکشی کر لی، جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ یہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاص دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی تعریف کی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ کچھ اور ہی پھول گیا اور کہنے لگا، ہماری سرکار غیر ملکوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پھٹک کر لیتی ہے اور اپنے مقصد مطلب اکھنڈ بھارت کے حصول کو کارآمد سمجھ کر ہی لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست، جنگ سے عین پہلے اس نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا۔ UNO میں کشمیر کے مسئلے کو اس نے ہمیشہ ویٹو کیا۔ 1962 میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی، وہ اس لیے کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔
روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ، یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے۔ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کی جنہیں ہم نے فوراً لے لیا، جبکہ ویسی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینے کی بھی پیشکش کی، لیکن پاکستانی نیوی نے وہ لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہیں تھے بلکہ ایک ساتھ بنے ہوئے تھے۔ روسی میزائل بوٹس نے پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کو چند لمحوں میں ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر، PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور امریکہ سب سے بڑا غاصب تو امریکہ خود۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر یورپ کی قوموں نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کے بعد ریاستوں میں بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، اور ریڈ انڈینز کو صرف پریزرویشن کے لیے محدود کر دیا۔ آج ریڈ انڈینز صرف فلموں میں یا قومی تہواروں پر بس سیاحوں کی تفریح کے لیے نظر آتے ہیں۔ ہم نے جنگی سامان بنانے کے لیے انڈسٹری بنائی، پھر بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنائے، جبکہ پاکستان آج تک ایک جیپ نہیں بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہو۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے اور اس کے عزائم بھی وہی۔ پرتھوی اور اگنی میزائل اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے بچے کچے پاکستان کو بھی اپنی پناہ میں لیے رکھا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم احسان مند ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، اور میں انہیں دعائیں دیتا ہوں جس نے وطن کی محبت میں اپنی انتھک محنت اور خوف کی پرواہ کیے بغیر اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹامک پاور بنایا، ورنہ بھارت تو 1974 میں ہی پاکستان کی سرحدوں کے قریب ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تل ملا رہا ہے، ورنہ وہ پاکستان کو بھی بہت سال پہلے بنگلہ دیش کی طرح نوالا سمجھ کر ہڑپ چکا ہوتا۔ بے وقوف دوست سے ایک عقل مند دشمن بہت بہتر ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرائب کرنے کے لیے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بغیر کسی ڈیلے کے مسلسل ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔